پہاڑ کو دیکھو کیسے گاڑ دیا گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، نصیحت حاصل کرو، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اتنی بات بتائی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جناب والا اگر تم اتنے کور چشم ہو، تمہاری آنکھیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم دنیا میں چلو دیکھو جو پچھلی قومیں آئی ہیں، قوم عاد آئی تھیں، قوم ثمود آئی تھیں، قوم نوح آئی تھی، قوم شعیب آئی تھیں۔ افلم یسیروا، کیا تم زمین میں چلتے نہیں، مشاہدات نہیں کرتے، معائنہ نہیں کرتے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیا تم قرآن پلٹ کر نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا کیا تذکرہ فرمایا ہے، قوم لوط کا کیا معاملہ بن پڑا، قوم فرعون کا کیا معاملہ بن پڑا، اور بنی اسرائیل کا کیا معاملہ بن پڑا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے۔ اس کے بعد ایک لطیف اشارہ، اچھا ٹھیک ہے اگر ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی ہے، تمہارا التفات نہیں جاتا ہے، تمہارا دھیان نہیں جاتا ہے، تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہی اندر غور کر لو، اپنی تخلیق میں غور کر لو۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بڑی ہی سنہرے انداز میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تین چیزیں یہاں پر، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جی کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے انسانوں، اب یہاں پہ یا ایھا الانسان لفظ کہا گیا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے کہیں پہ لفظ ناس کا استعمال کیا گیا، کہیں پہ یا ایھا الیہود والنصارى کا بھی ذکر ہے، والصابئین کا بھی ذکر ہے۔ صابی جو لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے، اور یہ جو جس ملک میں جس سے ہمارا مقابلہ ہے نا، یہ تو صف میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹرا کلاس ہے، کب کے ہم لوگ کو نپٹا دینا چاہیے تھا۔ پھر معاملہ یوں ہوا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان اب فرائض دینیات سے کوسوں پرے ہو گئے، بیچارہ امام صاحب بھی مجبور ہو گئے کہ پہلے ان کو نماز پہ لایا جائے، پہلے ان کو ہگنے مدنے کا طریقہ سکھایا جائے، پہلے ان کو سکھانا جائے کہ غسل کیسے ہوتا ہے، غسل کا سنت کیا ہے، اور پہلے ان کو بتایا جائے بیوی سے ملنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے انہیں سکھایا جائے کہ بچوں کی تربیت کیوں کر ہو سکتی ہے، پہلے انہیں بتایا جائے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے، اسلام بھی کوئی چیز ہے، سنت و شریعت بھی کوئی چیز ہے۔ معاملہ تو یہاں پہ بن پڑا۔ ہر جمعہ بیانات کے باوجود ہماری مسجدیں اب بھی ویران رہتی ہے، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود ہمارے قہوے خانے اور ہمارے بازار اور ہمارے چوک اور ہمارے سرائے اور ہمارے ہوٹلیں اب بھی آباد رہتی ہے۔ تو ہمارے اوپر تو ایک کام دیا گیا تھا نا کہ ہم مکمل اسلام کو، مکمل قرآن و سنت کو اپنے اوپر سمو لیتے، اور سمو لینے کے بعد پورے عالم کے چپے چپے میں چلے جاتے کہ جناب والا پھر ہماری زبان کا کھلنا تو کجا، ہمارے آواز کا نکلنا تو کجا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا گفتار، ہمارا کردار یہ گواہی دے رہا ہوتا کہ ھذا الاسلام اور ھذہ المؤمن کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے پہلے کچھ ستودہ صفات اشخاص سے کام کر کے دکھایا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں صلح حدیبیہ، اگر ہم میں سے، میں جانتا ہوں اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو گنے چنے ہاتھ اٹھیں گے کہ صلح حدیبیہ بھی کوئی جانتا ہے، گنے چنے ہاتھ اٹھیں گے۔ بمبے والوں کی پوری فہرست ہمیں پتہ ہے، ہاں وہ کس سے شادی کیا اور کئی بار طلاق ہوا اور کئی بار نکاح ہوا، بمبے والوں کا پورا ہسٹری، آپ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، پورا ہسٹری یاد رہتا ہے، کب ریلیز ہوا تھا وہ سب یاد رہتا ہے۔ راتوں رات انسٹاگرام پہ، فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ گزارنا آسان ہو گیا۔ اگر میں بھرے مجمع میں کہوں کتنے حضرات ہیں جو صلح حدیبیہ کی تاریخ پر روشنی ڈال سکتے ہیں، اور سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیم کا شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں یہ سورہ اور یہ آیت نازل ہوئی، تو جناب والا کتنے لوگ شان نزول ہی نہیں سمجھ پائیں گے، پس منظر ہی نہیں سمجھ پائیں گے۔ مختصر معاملہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، بظاہر نبی وقت، بظاہر مسلمان بڑے دب کر، بڑے جھک کر صلح کر رہے تھے، بظاہر بڑے دب کر جھک کر صلح کر رہے تھے، معاہدہ، ایگریمنٹ انگریزی میں کر رہے تھے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے
جی حیران و پریشان تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان نے تو ایک ایسی بات کہہ دی اس موقع پر کہ اس کے کہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی پر پچھتاوا اور افسوس کرتے رہے۔ ابھی صلح ہو ہی رہا ہے، صلح ہو ہی رہی ہے کہ مسلمان کا ایک شخص آتا ہے مکے سے، صلح حدیبیہ جہاں پہ صلح ہو رہی تھی، اور صلح حدیبیہ تو کافروں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خیمے میں اسے شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا بھائی ابھی تو ایگریمنٹ پورا بھی نہیں ہوا، ابھی تو بات چل ہی رہی ہے۔ کافروں نے کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ الغرض، اب میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حاصل کلام میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ الغرض پھر ہوا یوں کہ وہ بیچارہ جو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اسے لگا کہ یار مسلمانوں کا قافلہ ہے، نبی وقت بھی موجود ہے، ہم جائیں گے تو کیوں کر ہمیں مسلمان اور نبی وقت کافروں کے جھمگٹ میں ہمیں واپس بھیج دیں گے، لیکن بادل ناخواستہ انہیں واپس آنا پڑتا ہے۔ پھر صلح ہو جاتی ہے بظاہر بہت دب کے کہ آپ اتنا دن تک مکہ نہیں آ سکتے ہیں، مکہ نہیں آ سکتے ہیں، خانہ کعبہ نہیں آ سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص، کوئی مسلمان دامے درمے قدمے سخنے بھولے بھٹکے اگر وہ مکہ آ گیا تو ہم لوگ اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر مکہ کا کوئی کافر جان بوجھ کر کے بھی مدینہ میں داخل ہو گیا تو آپ کو اسے واپس کرنا ہی ہوگا۔ بہت لمبا واقعہ، میں بہت اختصار کے ساتھ حاصل کلام آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سب پہ ہاں جب معاہدہ نامہ تیار ہو رہا تھا، جب لکھنے کی باری آئی، مسلمانوں کاش اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو پیدا ہی کیا گیا ہوں بہترین مکارم، بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زبان سے جتنے اچھے دکھتے ہیں نا، دل کے اتنے ہی گندے ہیں۔ ہمارا کپڑا جتنا زیادہ سفید ہے، ہمارا اندر اتنا ہی زیادہ کالا ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں خود آپ کے سامنے بولتا ہوا پھڑپھڑاتا ہوا گوشت کا لتھڑا، میں خود ایک حقیر اور حیش مدہ شخص ہوں۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا، جب وہاں پہ لکھا جا رہا تھا لکھے، تو جب اللہ کے نبی نے لکھوایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتب صلح حدیبیہ ہیں، جب اللہ کے نبی کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ دیا ہذہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح نامہ محمد اللہ کے رسول کے طرف سے، توجہ، تو کافر کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، کہا یہ رسول اللہ کیا ہے، یہ اسی کی تو لڑائی ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اس کو مٹائیے، اس کو مٹائیے۔ سمجھ میں آ رہی ہو؟ ہم ہوتے تو ہم چوڑی پہنے، ہمارے ہاتھ میں مہندی ہے یا پاؤں میں پائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور صحابہ کرام بالکل اللہ کے نبی، آپ ایک اشارہ تو کریں، کم وقتوں کو ایک دم مسل کے رکھ دیں، جی مسل کے آپ اشارہ تو کریں۔ کافر نے کہا یہ کیا ہے، اسی کی تو لڑائی ہے، اسی کا تو جھگڑا ہے، رسول اللہ آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا مٹا دو، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دکھایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ المختصر معاملہ آگے بڑھا، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سنیں۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، اختصار کے ساتھ میں کیا بات بتاؤں آپ کو۔ اصل جو یہ ہے کہ جب صلح ہو گئی، اور پھر جیسا کہ صلح میں یہ بات آئی تھی کہ مدینہ کے لوگ جان بوجھ کے جا سکتے ہیں مکہ، مکہ کے لوگ بھولے سے ہی مدینہ نہیں آ سکتے ہیں، الٹا ہو گیا، مکہ کے لوگ مدینہ جا سکتے ہیں، مدینہ کے لوگ بھولے سے ہی مکہ نہیں آ سکتے۔ اب جب مدینہ کے لوگ زیادہ سے زیادہ مکہ جانے لگے اور وہاں اسلام سے اور مسلمانوں سے ان کا جب ملنا جلنا ہوا، اچھا ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں، جب یہ صلح ہو ہی رہی تھی، جب یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، سارے صحابہ پریشان تھے، حیران تھے جی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایک عجب تھی، اور میں وہ
جملہ جو انہوں نے کہا تھا، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر پچھتاوا اور افسوس رہا، یہ معاملہ ہو ہی رہا ہے، صلح ہو ہی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو اس صلح کے بنا پہ صرف فتح جیت ہی نہیں، وجے ہی پراپت نہیں کیا، بلکہ فتح مبین کھلی ہوئی فتح ہم نے عطا کر دی۔ جی یہ وہ فتح تھی جس میں نہ تیر و تفنگ کا استعمال ہوا نہ اور کسی چیز کا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت پہنچی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بظاہر مسلمان اتنا دب کے اور پس کر صلح کر رہا ہے، اور نبی تو نبی اللہ بھی کہہ رہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور صرف یہ نہیں کہ کھلی ہوئی فتح ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور اس فتح کی وجہ سے، اس صلح کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ جب غیروں نے، ابھی تو دیکھیں ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک شخص کے بارے میں سنتے ہیں دیکھتے کچھ نہیں، یا میں تھوڑا اور آپ کو آگے لے چلوں، ابھی جس ملک میں ہم جی رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ملک کیا پوری دنیا کا معاملہ، ابھی پوری دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے، اسلاموفوبیا اسلام دشمنی کا شکار ہے۔ پتہ ہے کیوں شکار ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے یاد آتا، خیر اپنی بات کیا کروں، کہ ایک شخص، بات سمجھے، ایک شخص ہے وہ پیدا ہوا اور وہ کچھ بھی نہیں پڑھا، ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھو چھاپ نہیں ہے، وہ کیا جو شادی بیاہ وہ لگاتے ہیں کاجل وغیرہ، ہاں انگوٹھا چھاپی تو اس کو کہیں گے، وہ ہے اس ٹائپ کا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، اور وہ اپنے جس دھرم کا بھی ہے، وہ چاہے ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، حالانکہ دیکھیے دین اور مذہب تو ایک ہی ہے، ان دین عند اللہ اسلام، میں بارہا آپ کو کہتا ہوں، الگ سی بات ہے کہ ہم قومی یکجہتی کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو ہم رامائن پر بھی کچھ بول دیتے ہیں، گیتا پر بھی کچھ بول دیتے ہیں، بائبل پہ بھی کچھ بول دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا اندر نہیں گڑبڑانا چاہیے، اندر بالکل صحیح سالم رہنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ مذہب اسلام کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس عقیدے کے علاوہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس عقیدے کے علاوہ، اچھی بری تقدیروں کا ہونا اللہ کے طرف سے، اس تقدیر کے علاوہ، قیامت آئے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس عقیدے کے علاوہ، اور تمام اچھائیوں کا، بارش کا برسانا اللہ کے طرف سے ہے، اولاد کا عطا کرنا اللہ کی طرف سے ہے، کسی پیر صاحب کے طرف سے، کسی فقیر صاحب کے طرف سے، کسی پاگل صاحب کے طرف سے، کسی طوطا شاہ بابا، فقیر شاہ بابا کے طرف سے اولادیں نہیں ملا کرتی ہے، کہ جی خواجہ صاحب کے عرس کر لینے سے اولادیں نہیں ملا کر سکتی ہے۔ اگر اس عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آئی ہے تو جناب والا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ جہنم سے سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اگر عقیدے کے اندر سے فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا، تو یاد رکھنا ہمارا حشر ان منافقین سے بھی بدتر اور ذلیل ہونے والا ہے۔ تو عقیدہ اللہ کی طرف مضبوط ہونا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی ہم قومی یکجہتی پروگرام میں جاتے ہیں۔